جو ہے وہ اپنے ہی نام کے ساتھ موسوم کر دیا غلطی سے، تو کوئی اس میں تو پکڑ نہیں ہے۔ وَلَٰكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن وہ کہ جس کا ارادہ کیا ہو تمہارے دلوں نے، کوئی جان بوجھ کر آئندہ یہ معاملہ نہیں کرے گا۔ حاصل یہ ہے اس کا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی زیادہ حق رکھتے ہیں مومنوں پر خود ان کی اپنی جانوں سے، یعنی مومنوں کی اپنی جانیں جتنی عزیز ہیں اس سے زیادہ ان کو عزیز ہونی چاہیے نبی کی جان، ان کا حق زیادہ ہے۔ وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی جو بیویاں ہیں وہ اہل ایمان کے لیے ماؤں کے درجے میں، عزت و احترام کے اعتبار سے اور بعض حوالوں سے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، ہاں جو رشتہ دار ہیں جن کا باہمی خونی رشتہ ہے وہ اللہ کی شریعت میں ایک دوسرے کا زیادہ حق رکھنے والے ہیں، یعنی شریعت اسلامی میں اعتبار ہوگا خونی رشتوں پر، حقیقی رشتوں پر۔ جب وراثت تقسیم ہوگی تو جو حقیقی جو بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، جو اولاد ہے، انہی کو جو ہے سامنے رکھا جائے گا۔ یہ ساری جو معاملات شریعت کی ہیں ان کا تعلق حقیقی رشتہ داروں کے ساتھ ہے۔ من المؤمنین والمہاجرین، تمام ایمان والوں اور ہجرت کرنے والوں سے، یعنی ہجرت کرنے والے بھی اگرچہ بھائی بنا دیے گئے تھے، اخوت کے رشتے میں جوڑ دیے گئے تھے، لیکن وہ رشتہ اور ہے، وہ دینی رشتہ ضرور ہے، اس کا اپنا ادب احترام ہے، لیکن شریعت میں جو اعتبار ہے وہ اس حقیقی رشتے کے حوالے سے ہے۔ وراثت ہو، کوئی اور قانون ہو، اس سب میں اسی کا لحاظ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے۔ الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، سوائے اس کے کہ تم اپنے ان اولیاء کے ساتھ، اپنے ان دوستوں اور رفیقوں کے ساتھ کچھ کرنا چاہو، کوئی نیک کام، کوئی احسان ان کے ساتھ، تو اپنی زندگی میں ان کو تحفے تحائف دے سکتے ہو، کوئی چیز انہیں ہبہ کر سکتے ہو، اپنے مرنے کے وقت ان کے لیے وصیت 1/3 میں کر سکتے ہو، وہ سارے جو ہے وہ راستے کھلے ہوئے ہیں۔ لیکن جہاں تک تقسیم وراثت کا معاملہ ہے، جو فارمولہ اللہ نے دیا ہے، اس میں اعتبار اسی بات کا کیا جائے گا کہ حقیقی رشتہ دار کون ہے۔ یہ جو دینی رشتے سے بھائی بنتے ہیں وہ وہاں پر معتبر نہیں ہوں گے۔ کان ذلک فی الکتاب مسطورا، یہی وہ چیز ہے جو کتاب میں درج ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ، اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا تھا، قول و قرار ہوا تھا، اور اے نبی آپ سے بھی لیا اور نوح سے بھی لیا، وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی لیا، علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے معاہدہ کیا تھا، میثاق لیا تھا، عہد لیا تھا بہت گاڑھا، بہت مضبوط۔ اور وہ میثاق کیا تھا تمام انبیاء سے، کہ جو بات بھی اللہ کی طرف سے آئے گی اسے بغیر کسی کمی بیشی کے آگے پہنچانا ہے۔ کسی مصلحت کے تحت کسی شے کو روک نہیں سکتے کہ آج یہ وحی نازل ہوئی ہے لیکن ذرا 2 دن ٹھہر جائیں، ابھی فلاں معاملہ چل رہا، یہ اختیار نبی کو نہیں۔ کوئی چیز چھپانی وقتی طور پر یا مستقلاً کوئی چیز روک لینی، یہ نہیں ہے۔ جو اللہ کا فیصلہ ہے، جو اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے وہ پہنچانا ہے، اور جو فیصلہ ہے اس کو بھی نافذ کرنا ہے۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ پوچھے سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے اس نے ایک دردناک عذاب۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اگلے 2 رکوعوں میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے، اور اسی نسبت سے سورت کا نام بھی الاحزاب ہے۔ ہم لوگ اس غزوے کو غزوہ خندق کے نام سے جانتے ہیں، قرآن مجید نے اس کو احزاب کا نام دیا۔ احزاب کہتے ہیں بہت سے لشکر، چونکہ یہ وہ موقع تھا کہ صرف قریش مکہ ہی چڑھ کر نہیں آئے تھے، غطفان کے قبائل بھی آ گئے تھے، اور خیبر سے یہودی بھی آ گئے تھے، اور بہت سے اور بھی دیگر عرب قبائل جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر حملہ آور ہوئے ہیں مدینے پر۔ تو احزاب بہت سارے گروہ، مسلمانوں پر ایک اعتبار سے یہ سخت ترین وقت تھا اجتماعی حیثیت میں۔ اس سے پہلے جو بھی مقابلہ تھا وہ کچھ 1 اور 3 کی ریشو ہے، 1 اور 4 کی ہے۔ 12,000 کا لشکر جو ہے وہ مدینہ پر حملہ آور ہوا، اور اصل میں جو دو قبیلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکال دیے تھے یہود کے،
بنو قینقاع، بنو نذیر، وہ جا کے خیبر میں آباد ہو گئے، تو وہاں انہوں نے سازش کا گڑھ بنا لیا، وہیں سے انہوں نے پلاننگ کی، مشرکین عرب کو پھر اکسایا، مکہ پہنچ گئے وفد لے کر، اور قبائل میں بھی گئے۔ وہ جو سازشی ذہنیت ہے، وہ کوalition انہوں نے بنا لی اس وقت پوری یہودیوں نے، اور پھر چڑھائی کی ہے، اور تقریباً بعض روایات میں 24,000، کم سے کم تعداد 12,000 کی بتائی جاتی ہے جو افواج وہاں پر آ گئی تھی۔ حالانکہ اس سے پہلے آپ کے ذہن میں ہوگا غزوہ بدر میں 1,000 تھے کفار، غزوہ احد میں 3,000 تھے، اور مدینہ میں جو لڑنے کے قابل مسلمان تھے وہ کل 3,000 تھے، اور ان میں بھی ایک طبقہ جو ہے منافقین کا موجود تھا، آستین کے سانپ، اور ان کا ذکر آگے بڑی تفصیل سے آئے گا۔ تو وہ وقت یوں تھا کہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ اللہ کا جو چراغ، اللہ کے دین کا چراغ ہے، یہ اب شاید بجھا چاہتا ہے۔ محسوس یہ ہوتا تھا کہ شاید ایک بھی مسلمان اب زندہ نہ بچے، جس تیاری سے وہ آئے تھے۔ یہود کی پلاننگ تھی، اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک تدبیر تھی، وہ بعد میں ظاہر ہوئی۔ اس وقت منافقین کا نفاق پورے طور پر زبان پر آ گیا۔ چنانچہ ہم پڑھیں گے ان کے کلمات کہ ہم سے جو وعدے کیے گئے تھے جھوٹے تھے، ہم سے جھوٹ بولا گیا، ہمیں سب باغ دکھائے گئے، اور اب ہمارے لیے کوئی مقام نہیں ہے، کوئی بچنے کا رستہ نہیں ہے۔ اس قسم کی باتیں جو ان کی زبانوں پر آئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر معجزانہ طور پر ہی مسلمانوں کو اس مشکل سے بچا بھی لیا۔ 1 مہینے تک محاصرہ رہا۔ جو ایک قبیلہ اندر موجود تھا مدینے میں، بنو قریظہ، انہوں نے بھی پیچھے سے بدعہدی کی، غداری کی، اور انہوں نے مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے کی کوشش کی۔ خواتین کو ایک شہر کے بیچ میں کوئی مضبوط حویلی تھی، اس کے اندر بچے اور خواتین وہاں جمع کر دیے گئے تھے، اور باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھود لی تھی کچھ صحابہ کے مشورے سے، جن میں حضرت سلمان فارسی کا نام زیادہ نمایاں ہے۔ اور اس طریقے سے وہ خندق کے اس طرف جو ہے مسلمان پوزیشن یہ کھڑے ہیں، اور 12,000 کا لشکر دوسری طرف ہے، لیکن اندر خطرہ موجود ہے۔ بنو جو قریظہ ہیں کہ وہ پیچھے سے خندق گھونپ سکتے تھے، اور واقعی انہوں نے عہد شکنی کی اور اپنی ایک کوشش کی۔ یہ 2 طرفہ دشمن جو ہے موجود ہیں، اور مسلمان سکویز ہوئے تھے اس وقت۔ لیکن 1 مہینے کے بعد بالآخر یہ ہوا کہ ایک زوردار جھکڑ چلا ہے، آندھی آئی، ان کے خیمے اکھڑ گئے، جو دیگیں چولہے پر چڑھی ہوئی تھی خیموں میں آگ لگ گئی، ان کے مویشی اپنی رسیاں توڑا کر بھاگ نکلے، اور صبح کے وقت میدان صاف تھا، پورے لشکر تتر بتر۔ تو یہ اس کا اینڈ ہوا، لیکن جو آغاز تھا وہ ایسا تھا کہ محسوس ہوتا تھا کہ اب بچنے کی کوئی شکل نہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اہل ایمان ذرا اپنا اللہ کے ان نعمت کو اور احسانات کو یاد کرو جو تم پر ہوئے۔ اذ جاءتکم جنود، جب تم پر چڑھ کر آئیں بہت سی فوجیں، لشکر، فارسلنا علیہم ریحا، تو پھر ہم نے بھیج دی ان کے اوپر ایک تیز ہوا، وجنودا لم تروھا، اور ہم نے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں پاتے تھے، یعنی فرشتے۔ وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا تھا۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب وہ چڑھ کر آئے تو آئے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی۔ اوپر سے یعنی شمال سے، خیبر سے آئے ہیں یہودی، اور پھر مشرق کا علاقہ بھی جو ہے وہ اونچا تھا، وہاں سے غطفان کے قبائل آئے۔ جنوب کی طرف جو ہے نیچا اس لیے کہا گیا کہ وہ مکہ نشیب میں ہے، اور مکے سے جو ہے قریش مکہ جو ہے وہ آ رہے ہیں، ہر طرف سے گھیرا کیا ہے، چڑھائی کر کے آ رہے ہیں۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب نگاہیں پتھرا گئیں، کج ہو گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجے منہ کو آنے لگے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس وقت آزمائش ہو گئی اہل ایمان کی، خوب اچھی طرح جانچ لیے گئے اہل ایمان۔ وہ جو اللہ کی سنت ہے کہ ہم خوب آزماتے ہیں، تو وہ کلائمیکس ہے اس کا، اللہ نے بھی گویا کہ یہ اس بات کو رجسٹر کروا دیا کہ ہاں اب ہوئی ہے آزمائش۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور وہ جھنجھوڑ دیے گئے بہت شدت کا جھنجھوڑنا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جب کہنے لگے منافق اور جن کے دلوں میں روگ تھا، بیماری تھی، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اللہ اور رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ سب کے سب دھوکہ اور فریب تھے، جھوٹے وعدے۔
وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب انہی